محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواہ الترمذی وحسنہ الالبانی۔ معزز سامعین کرام، عزیز طلبہ، اہل ایمان کی نمایاں صفات میں سے ایک صفت توبہ و استغفار کرنا ہے۔ بتقاضائے بشریت اگر ہم انسانوں سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں اور لغزشوں کا اعتراف کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مشہور صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل 10 سال خدمت کی ہے۔ اس طویل مدت میں آپ کا بیان ہے کہ ہمارے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہ ڈانٹا نہ جھڑکا۔ آپ انتہائی خلیق و ملنسار اور شفیق و مہربان تھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار گنہگار ہے، اور ان خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو بکثرت اللہ رب العالمین سے رجوع کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں۔ خطا کار انسان توبہ کب کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے؟ خطا کار انسان اس وقت توبہ کرتا ہے جب وہ گناہ کو بوجھ محسوس کرتا ہے، جب اس کا احساس زندہ ہوتا ہے۔ اور ایک سچے مومن کی پہچان یہی ہے کہ اگر اس سے کبھی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین سے اسے معافی مانگ لینی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل۔ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بوجھ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور اسے اندیشہ ہے اور اسے اس بات کا ڈر ہے کہیں پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے اور وہ دب کر کے ہلاک و برباد ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، اور ایک فاجر و فاسق آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کہ اڑتی ہوئی کوئی مکھی اس کے ناک پر آئی اور ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ اڑ گئی۔ میرے دینی بھائیوں، ہم شب و روز گناہ کرتے ہیں۔ کون سا ایسا گناہ ہے جسے ہم نے اپنے گلے سے لگایا نہیں ہے، لیکن ذرا بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے؟ اور احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ضمیر مر چکا ہے، احساس ختم ہو چکا ہے۔ ضرورت ہے ہم ضمیر زندہ کریں، مسلمان بن کے رہیں، اہل ایمان بن کے رہیں۔ مجھے یہ بات کہنے دیا جائے کہ ترک صلاۃ، نماز چھوڑنے سے بڑی معصیت اور بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مسجدوں سے دور ہے، نماز سے دور ہے، اور ہم طلبہ بھی کہیں نہ کہیں اس اہم رکن کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے شکار ہیں۔ ضرورت ہے نظر ثانی کی، ضرورت ہے اپنی عملی کوتاہیوں کی اصلاح کرنے کی۔ میرے بھائیوں، آپ صحابہ کرام کے دور کا مطالعہ کیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جب کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا تو جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے تھے، چین سے نہیں بیٹھتے تھے، بے تاب و بے قرار رہتے تھے۔ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ کے نبی، میں نے اللہ کی حد کو پامال کیا ہے، میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے سرپرستوں کو بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں احسن الیہا، اس کو لے جاؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جب یہ اپنا بچہ پیدا کر دے، جنم دے دے، تو پھر فأتنی بہا، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی، اس عورت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرنے کا حکم دیا، اس عورت کو رجم کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ منظر دیکھ کر کے سارے لوگ حیران و پریشان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراض کر بیٹھے اور کہا اللہ کے نبی آپ ایسی عورت کی نماز جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبۃ، کہا عمر اس عورت نے انتہائی خلوص دل سے توبہ کی ہے، اور ایسی توبہ کی ہے کہ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں پر اس کے توبہ کو تقسیم کیا جائے تو کافی ہو جائے گا۔ میرے عزیز طلبہ اور محترم سامعین کرام، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد میں ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے طلبہ کو جو بات سمجھ میں نہ آئے انہیں اپنے اساتذہ سے پوچھنا چاہیے، اور ایک مثالی اور ایک اچھے استاذ کی علامت و پہچان یہ ہے کہ اپنے طلبہ کے سوالات کا اطمینان بخش جواب دے۔ اسی طرح سے اس مسئلے کا بھی استنباط ہوتا ہے کہ گنہگار آدمی کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ اہل ایمان کو توبہ و استغفار کا حکم دیا گیا، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، مومنو اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، تم کامیاب و کامرا ہو جاؤ گے۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ سے استغفار طلب کرو، معافی مانگو، اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنا مقام پہچانیں، اللہ کو پہچانیں، اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو پہنچانے اور جاننے کے بعد اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ بارے الہ ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ و استغفار کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل حدیث۔